بیٹا ضعیف ہو اور باپ جوان ہو، کیونکہ عزیر علیہ السلام کا سر کالا تھا، بال کالے تھے، اور بیٹے کا سر سفید ہو گیا تھا۔ 100 سال وہ زندہ رہا، اس کا سر سفید ہے، عزیر علیہ السلام سو رہے تھے تو آثار نظر نہیں آئے۔ یہ واقعات ہیں قرآن مجید میں جو ہمارے لیے بہت نصیحت رکھا کرتے ہیں، بہت زیادہ نصیحت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ان سب چیزوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یقیناً ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ابھی ہم یہاں پہ جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سائمہ بھی ہوں گی۔ اچھا اس سے پہلے ہمارے پاس ایک کال ہے، کال لے لیتے ہیں پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو 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 جی السلام علیکم۔ ہیلو ہاں جی السلام علیکم، آپ کی کنٹرول روم سے آواز نہیں آ رہی مجھے۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صبح بخیر، کون؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح بخیر، وائف کے ساتھ ہنا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ ہنا بات کر رہی ہیں؟ جی ہنا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ اتنا اچھا پروگرام صبح صبح ہمیں دکھا رہی ہیں بیٹھ کے، اور صبح سویرے سحری کے بعد اتنی ہماری وجہ سے ایفرٹ کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے سارے جتنے بھی اسٹینڈ اور آپ کے آئی ٹی ریلیٹڈ جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا۔ ارے تھینک یو سو مچ۔ اور آپ کا سب سے زیادہ شکریہ پروفیسر زہرا صاحبہ کا، بہت آپ کی محبت، اور آپ مطلب اس طریقے سے ہمیں ایک تو انفارمیشن بھی فراہم کر رہی ہیں، اور دوسرا ہمیں بتا بھی رہی ہیں کہ اسلام جو ہے ہمارا اتنا خوبصورت ہے، اور ہم اس چیز کو بھولتے جا رہے ہیں اپنی مصروفیات، اپنی سب گہما گہمی ہوئی زندگی میں۔ صحیح بات ہے، اگر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے تو میری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ بالکل آپ کی محنت بالکل وصول ہو رہی ہے، اور ہماری مائیں جو ہیں سے تربیت پا سکتی ہیں اپنی اولادوں کے لیے، جو ہماری ماؤں میں یہ تربیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جی ہاں انشاءاللہ مطلب اگر آپ پورے منتھ آتی ہیں تو ضرور ہر ایک گھر میں صرف یہ رواج آ جائے گا کہ اپنے اسلام کو ڈسکس کرنا، جس طرح اپنی فیملی ممبر اپنے فیملی ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم اسلام کو بھی ڈسکس کریں گے اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ، دسترخوانوں پہ، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، وائف ٹی وی کی وجہ سے۔ ارے بہت بہت شکریہ، اور پتہ اتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہ جان کر کے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے ایک کانسیپٹ ہر چینل پہ ایک لڑکا ایک لڑکی آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ انٹرٹین ہی کر رہے ہیں، کھانا پکانا سکھا رہے ہیں، مگر ہم جو خود ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونا کوئی نہیں بتا رہا۔ اور جتنے انٹرنیشنل چینلز ہیں سب اپنے اسلام اپنے ریجن کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ نہیں کرتے، بینگ اے مسلم ہم لوگ نہیں کرتے۔ ان کے ڈراموں میں، ان کی فلموں میں، ان کے ہر ایڈ میں، ایون کہ ایڈ تک میں کوئی چھوٹے سا کوئی ایڈ ہے اس تک میں وہ اپنا ریجن لاتے ہیں، ہم لوگ نہیں لاتے، ہم لوگ اسلام کو نہیں فالو کرتے، ہم اسلام کی باتیں نہیں بتاتے، ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں۔ اور پتہ ہے ہمارے اسلام میں ایفرٹ ہے، اور انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگی، اور اس میں تو مطلب یہ کہوں گی کہ پروفیسر زہرا صاحبہ کو آپ رمضان کے بعد بھی انوائٹ کریں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھنا، ایسے لوگوں کو سننا جو مطلب اس طریقے سے ہمارے لیے فیتھفل ہے، اور ہمارے مطلب بڑوں میں مطلب شمار ہوتا ہے، مانا کہ ہمارا ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ایک جیسے کہتے ہیں ایک جامعہ ہے پوری۔ ارے بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ پسند کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہی والی بات میں کہوں گی کہ واقعی جہاں پہ اچھے اخلاق سے بات کی جاتی ہے، جہاں پہ اچھے طریقے سے کوئی بات کی جاتی ہے، جیسے پروفیسر زہرا صاحبہ کا ایک انداز بیان ہے، وہ جس طرح سے وہ بات کو سمجھاتی ہیں، یا وہ ہمیں جو قصے بتا رہی ہیں ہمارے انبیاء کرام کی، تو اس سے یقیناً ہمارے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور میں تو یہی سمجھ رہی ہوں کہ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دکھائیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، بہتر بنائیں، عمل کریں، دیکھیں، اپنے آپ کو سوچیں۔ انبیاء کرام نے اللہ سے سوال کیا تو دکھا دیا گیا۔ بالکل۔ تو آج اگر میں عام سی بات کہتی ہوں کہ ہم پرانی تصویر اٹھا کر دیکھیں تو اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ہاں بالکل، ہماری شکلیں بدل گئی ہیں، بچے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہ انسان کی تبدیلی اسے اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ہاں یہ کوئی طاقت ہے جو اس میں تبدیلی لا رہا ہے۔ صحیح، ہم اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتے۔ ایک دن میری اور آپ کی زندگی کا کم ہو چکا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا، ہمیں بالکل نہیں پتا، بالکل نہیں پتا چلا۔ صحیح، بالکل۔ یہاں پہ پروفیسر صاحب ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر سے آپ کو جوائن کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ ہمیں اور آپ آگے قصے سنائیں۔ ہم چاہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ناطے کمپٹیشن بھی چل رہا ہے، سائمہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ برہان قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور انڈر 10 ایئرز بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن کا کمپٹیشن چل رہا ہے، تو ان کو بھی ویلکم کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔
تیری شان جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جل جلالہ تیرے نام مولا تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے سدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اور کبھی شان مولا کبھی شان لطف میں تو کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو کبھی بلبلوں کی نما میں تو کبھی شاخ گل کی ادا میں تو کبھی شاخ گل کی ادا میں تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اور جو حساب مولا جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو ہم رہیں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ
अल्लाह अल्लाह बहुत ही खूबसूरत हम पेश की इमरान कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इमरान? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? जी वेलकम बैक। तो फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हुई होगी, क्योंकि प्रोफेसर ज़हरा इतने अच्छे अच्छे हमें क़स्से सुना रहे हैं, साथ साथ बुरहान की हमद इतनी अच्छी माशाल्लाह से कि वो एक कहते हैं वो एक समा सा बन जाता है और फिर आपका दिल चाहता है कि बस फिर कंटिन्यू यही सब चीज़ें रहें और हम इन्हीं को पूरे दिन इन्हीं के ऊपर बात करते रहें। और जिस तरह रमज़ान का महीना है और मैं आप लोगों के साथ रमज़ान ट्रांसलेशंस भी करी हूँ, तो मुझे तो वाकई इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है कि हम डे बाय डे नई बातें को जानने, नई बातें हमें मिल रही हैं, नए तरीके किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है, सारी बातें जानने को मिल रही हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और साथ साथ आप लोग ये ट्रांसमिशन देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। मैं वेलकम करती हूँ साइमा को भी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या हाल है? आज भी माशाल्लाह बच्चे अंडर 10 ईयर्स ही हैं, अभी तैयार होकर के आए और मुझे विनर्स माशाल्लाह से वही फर्स्ट डे वाले विनर हैं। डबल स्टार एक साथ चल रहा है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले थोड़ा सा हम प्रोफेसर ज़हरा से बात कर रहे थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के को जानने की क़स्से पे बात कर रहे थे जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि प्यारी चीज़ अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा अपने आकिल अपनी ज़ौजा सारा अलैहिस्सलाम से ख्वाब बयान किया कि सारा मैं बार बार देख रहा हूँ कि मांगने वाला मुझसे मेरी प्यारी चीज़ मांग रहा है। तो बीबी सारा अलैहिस्सलाम ये कहती है कि इब्राहिम बता दीजिए कि कौन प्यारा है और किससे प्यारा। और जब बताया कि अल्लाह के बाद बेटा इस्माइल मुझे बहुत प्यारा है, तो क्या आप इस्माइल को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देंगे? आपने कहा अगर 10 इस्माइल होते तो मैं अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देता। आप आए सवार होकर ऊंट पर और उस मुकाम पर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम खेमे में बैठी हुई हैं। बस्ती बस गई है, आपकी दुआ कबूल हो गई, वीराने में छोड़ कर गए। बिल्कुल। और जब आप आए हैं वहां पानी भी निकल आया और जहां पानी होता है परिंदे आते हैं, और जब परिंदे आते हैं तो लोग देखकर बस जाया करते हैं कि पानी बुनियादी जरूरत। हाँ। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम खेमे से देखती हैं तो आवाज लगाती हैं कि इस्माइल दौड़ कर आओ, लग रहा है कि तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार आ रहे हैं। दरमियान में ये वाकया भी लिखा है कि ऊंट से नीचे उतर आइए, आप मुलाकात के लिए आए हैं। तो कहा नहीं उतरूंगा क्योंकि सारा से वादा करके आए हो, सिर्फ देखने आए हो। अच्छा। सिर्फ बेटे और बीवी को देखने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सफर किया। दूसरा सफर है ख्वाब के, आप बेटे को लेने के लिए आए हैं। आपसे पूछा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कि इब्राहिम क्या बच्चे को साथ में भेजना है? कहा हाँ। हाजरा तैयार कर दो, किताबें लिख रही हैं, मौरखीन ये बयान कर रहे हैं और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि मेरा नबी ताबीर जानना चाहता है। बच्चे को साथ में लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गए, शैतान मलून वाकई को मैंने मुख्तसर किया। चाहूंगी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क्या उम्र थी जिस सबको लेके गए? उसमें आपकी उम्र का लिखा हुआ है तकरीबन 7 साल या 9 साल आपकी उम्र। ठीक है, ठीक है, यानी कि इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा है। आप उंगली पकड़ कर चल रहे हैं। उसमें ये मालूम किया कि बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने आपके सर में कंघा भी किया, नया लिबास भी पहनाया और बाप की उंगली पकड़ के रवाना कर दी। एक मर्तबा सवाल नहीं किया कि इब्राहिम मेरा क्या होगा। तो बीबी हाजरा तो नहीं पता अभी तक के क्या हाल है, क्या माजरा होने वाला है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ कर जा रहे हैं तो उस मुकाम पर शैतान मलून बहकाने के लिए आया। इस्माइल कुछ खबर है, कहाँ जा रहे हो? कहा बाप के साथ जा रहे हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह। गोया अकेले में बैठ के मानी ये सबक पढ़ाया है कि तुम्हारा बाप एक अच्छा इंसान। हाँ। आज हम अपना जायजा लें, जरा सी कमी आती है शौहर की तरफ से तो पहले बच्चों को सिखाते हैं तुम्हारे अब्बा बिल्कुल निखट्टू है, निकम्मे। सही बात है। ये तो हम है जो उनके साथ गुजारा कर। हाँ। और वहाँ बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम बच्चे को ये तरबियत कर रही है कि तुम्हारे बाप, और उनकी गैर मौजूदगी में बात तो यही है। जी हाँ। कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बार बार बहकाया शैतान मलून ने इस्माइल को, तो मैंने पूछा कि इस्माइल तुम्हें कुछ खबर है, कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा फिर बार बार हम